المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 24واں درس ہے عربی زبان کے 10 سبق، اور پچھلے درس میں ہم نے جو 10واں سبق ہے کتاب کا وہ شروع کیا تھا۔ آج ہم 10ویں سبق کا، یعنی جو اس کتابچے کا آخری سبق ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، اس کو پڑھیں گے، اور اگر ممکن ہو سکا تو تمرین، جو اس کی تمرینات 2 ہے، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے عدد پہ بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں بنیادی یعنی عدد 3 ہے، انگریزی اور اردو زبان کے برعکس۔ انگریزی اور اردو زبان میں 2 ہی ہے، یعنی وہاں پہ ہمارے پاس یا تو واحد ہے یا جمع ہے، سنگولر یا پلورل۔ وہاں پہ تثنیہ نہیں ہے، ڈیول وہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس عربی زبان میں اضافی تثنیہ ہے۔ ہم نے کہا تھا مثنیٰ، جس کو یعنی جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈیول، اور اس عمل یعنی مثنیٰ بنانے کے عمل کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ بنانے کا طریقہ، کہ ہم جو ڈیول ہے وہ کیسے بناتے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ مذکر اور مؤنث کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے وہ مختلف ہے۔ یعنی حالت رفع میں اس کا ایک طریقہ ہے، اور حالت نصب اور حالت جر میں اس کا بنانے کا دوسرا طریقہ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بیتن، گھر، ایک گھر، اس سے ہم نے تثنیہ بنایا تھا 2 گھر، یعنی بیتانی۔ اس میں ہم نے کہا تھا اس میں سب سے پہلے جو واحد اسم ہے یعنی بیتن، اس کے آخری حرف کو زبر دینی ہے، یعنی فتحہ دینی ہے، بیتا۔ اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے، نون اور نون پہ کسرہ دینی ہے، یعنی بیتن سے جب ہم نے تا جو آخری واحد کا آخری حرف ہے اس کو فتحہ دی، بیتا، اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کیا، بیتانی، اور نون پہ کسرہ ہے، بیتانی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا رجلن سے پہلے رجلا، پھر رجلانی، 2 آدمی۔ اسی طرح کلمتن سے کلمتانی، کلمہ ورڈ، اور کلمتانی، کلمتا پہلے کیا، پھر الف اور نون کا اضافہ، کلمتانی، 2 کلمے۔ تو یہ حالت رفع میں ہے، یعنی حالت رفع میں ہم کو آخری حرف کو فتحہ دینی ہے، اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے۔ حالت رفع میں جب ہم یعنی مثنیٰ بنائیں گے، یعنی تثنیہ بنائیں گے، یعنی تثنیہ ہم بنائیں گے حالت رفع میں، ایسے یہ طریقہ ہے جو میں نے ذکر کیا بنانے کا۔ اس کے بعد حالت نصب اور جر میں ہم نے کہا کہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، خالی اعراب کے اعتبار سے فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ حالت رفع میں ایک طریقہ ہے، اور حالت نصب اور حالت جر میں دوسرا طریقہ ہے۔ حالت رفع میں ہم نے دیکھا کیسے ہم نے مثنیٰ بنائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حالت نصب اور حالت جر میں ہم کیسے مثنیٰ بناتے ہیں۔ ان دونوں میں یعنی سیم ہے، ان دونوں حالتوں میں یعنی حالت نصب اور حالت جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے جو واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو زبر دی جائے گی، جیسے ہم نے حالت رفع میں کیا، یہاں پہ بھی زبر دینی ہے آخری حرف کو، اور اس کے بعد یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے، اور نون پہ کسرہ، یعنی نون پہ کسرہ آئے گی۔ مثلا با بن، ہم حالت رفع کی حالت نصب کی بات کریں گے تو واحد اسم کیا ہوگا، با بن۔ تو با بن سے با جو ہے اس کو پہلے ہم فتحہ کریں گے، با با، اس کے بعد یا اور نون کا اضافہ کریں گے اور نون کو کسرہ دیں گے، با بین، 2 دروازے، یعنی یہ حالت نصب میں ہے۔ اس کے بعد غلامن حالت جر،
غلامن اس میں بھی ایسے ہی میم کو فتحہ دیں گے، غلامہ، پھر یا اور نون کا اضافہ، غلامین 2 غلام. اسی طرح والدن سے والدین، اور اسی طرح قریتن سے قریتین. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قریہ اور جو والد ہے یہ مذکر اور مؤنث ہے، دونوں میں مثنیٰ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے. یعنی لاسٹ جو حرف ہے اس کو فتحہ دیتے ہیں، والدہ اور قریتہ، اور یا اور نون کا اضافہ اور نون کو کسرہ. والدین 2 لڑکے، قریتین 2 بستیاں. اسی طرح یتیمن حالت جر میں، یتیمن اس کو بھی میم کو پھر سے فتحہ، یتیمہ پھر یا اور نون کا اضافہ، یتیمین. شفتن ہونٹ، لپس، شفتین، شفتن، شفتہ، شفتہ سے ہم یعنی شفتہ جب ہم نے لاسٹ کو یہ فتحہ دی شفتہ ہو گیا، اس کے بعد یا اور نون کا اضافہ، شفتین 2 ہونٹ. یہ اتنا ہم نے گزشتہ درس میں اتنا ہم نے بیان کیا تھا، پھر اس کے بعد اسی پر ہم نے اختتام کیا تھا. آج ہم اس کے آگے جائیں گے. یہ تو مثنیٰ ہو گیا ڈیول کا. اب ہم آج جمع پہ بات کریں گے، یعنی پلورل جو ہے. عربی زبان میں آپ کو پہلے جو چیز یاد رکھنی ہے کہ جو جمع ہے وہ اس کے 2 اقسام ہیں عربی زبان میں. ایک تو جمع سالم ہے اور جمع مکسر. جمع سالم اور جمع مکسر. جو مؤلف نے اس میں یعنی جس کے ساتھ مؤلف نے ڈیل کیا اس میں 10ویں سبق میں، وہ جمع سالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جمع مکسر کا انہوں نے اس میں یعنی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس کی بھی دیکھیں گے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی وہ ہم مثالیں دیکھیں گے. پھر جو تمرینات ہے وہ جمع سالم پہ یعنی اسی کے وہ جمع مکسر پہ مبنی نہیں ہے، وہ جمع سالم یعنی اس میں آپ کو جمع سالم استعمال کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جمع سالم جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم موجود رہتی ہے. یعنی جس کی یہ جمع ہے اس کا جب واحد اسم ہوگا وہ اپنی اصل حالت میں صحیح اور سالم موجود رہتا ہے. صحیح اور سالم یعنی ہمارے پاس واحد اور جمع ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل. جمع سالم اب ہم اس جمع کو کہتے ہیں جس کا واحد اسم وہ اس کے جمع میں صحیح اور سالم رہتا ہے، وہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے، یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ برقرار رہتا ہے. آپ مثال دیکھ سکتے ہیں مؤمنون، مؤمنون. تو آپ دیکھیے مادہ جو ہے وہ برقرار ہے. مؤمنون یہ ہمارے پاس واحد اسم ہے، اس کی جمع مؤمنون. مؤمنون تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مؤمنون اس کی جمع ہے، اس میں جو ہمارے پاس واحد اسم ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ صحیح اور سالم موجود ہے. یعنی مؤمن، میم، حمزہ، میم اور نون، یہ آپ جمع میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سٹرکچر ہے یعنی یہ یہاں پہ جو ہمارا واحد اسم ہے مؤمن وہ موجود ہے جمع میں، مؤمنون. پھر اس میں واو اور نون کا اضافہ کیا گیا، لیکن جو اصل ہے یعنی واحد ہے وہ اس میں برقرار ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. اب دوسری جو قسم ہے جمع مکسر. جمع کی وہ قسم ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کے شروع میں جو متعلقہ واحد اسم یعنی جس کا واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح اور سالم برقرار نہیں رہتا، موجود نہیں رہتا. یعنی جس جمع کا واحد وہ اس کا ہم جمع میں نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اصل یعنی واحد ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے، جمع میں وہ ٹوٹ جاتی ہے. مثلا رسولن سے رسولن. یہاں پہ آپ نے دیکھا مؤمنون واحد، مؤمنون. مؤمن ہم کو جمع میں بھی ملتا ہے لیکن پھر واو اور نون کا اضافہ ہے، جو متعلقہ واحد اسم ہے وہ برقرار رہتا ہے جمع سالم میں. اب آپ جمع مکسر دیکھیے. رسول یہ ہمارے پاس واحد اسم ہے رسول، اس کی جمع رسول. تو یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول واحد، اس کی جمع رسول.
یہاں پہ واو مسنگ ہے, واو یہاں پہ نہیں ہے, یعنی جو واحد میں ہمارے پاس واو تھا رسول کا وہ جمع میں باقی نہیں رہتا ہے, تو یہ صحیح اور سالم نہیں رہتا ہے, تو اس کا جو سٹرکچر ہے ورڈز کا وہ ٹوٹ جاتا ہے جمع میں, اس لیے ہم اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. پھر سے میں دہراتا ہوں, یعنی جمع سالم جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح اور سالم موجود رہتا ہے. مثلا مؤمن سے مومنون, اسی طرح مسلم سے مسلمون. لیکن جو جمع مکسر ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے, اس میں جو یعنی متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہتا, وہ صحیح اور سالم برقرار نہیں رہتا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا رسول سے رسولن, کتاب سے کتبن. کتاب اس میں الف ہے لیکن جو جمع ہے اس میں الف نہیں ہے, اس میں کتب ہے, تو وہ جو متعلقہ واحد اسم ہے وہ برقرار نہیں رہا, تو یہ جمع مکسر ہے. اب پہلے ہم جمع سالم کی طرف آتے ہیں. تو جمع سالم کی دو اب نیچے سب ٹائپس ہیں, دو ہمارے پاس مذکر اور مؤنث. جمع سالم ہم نے دیکھا ابھی مومن سے مومنون, مسلمون سے مسلمون, جس کا واحد اسم باقی رہتا ہے یعنی وہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے. تو اس کے نیچے اس کی دو قسمیں ہیں, پہلا جمع مذکر سالم اور دوسرا جمع مؤنث سالم. تو اس کی نیچے دو اقسام ہیں, مذکر اور مؤنث. اس میں سے بھی یعنی مؤلف نے جمع مذکر سالم کا ذکر کیا ہے, جمع مؤنث سالم انہوں نے اس میں بیان نہیں کیا ہے, خالی انہوں نے جمع مؤنث سالم کے جو مثنیٰ ہیں وہ بنائے ہیں, جمع اس کی نہیں دکھائی. تو جمع سالم کے دو اقسام ہیں نیچے, مذکر اور مؤنث. پہلے ہم جمع مذکر سالم دیکھتے ہیں, جو پہلی قسم ہے اس کی. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم یہ واحد سے جمع مذکر سالم جو ہے یہ کیسے بناتے ہیں. تو اس کے دو طریقے ہیں, یعنی جمع مذکر سالم کے یعنی اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں, یعنی واحد سے جمع مذکر سالم بنانے کے دو طریقے ہیں. اس میں وہی ہے جیسے ہم نے مثنیٰ میں دیکھا, حالت رفع اور حالت نصب اور جر. حالت رفع میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ جمع مذکر سالم کیسے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے جو واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو اس کو پیش دیا جاتا ہے, یعنی ضمہ اس پہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ساکن واو اور زبر والے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل آسان ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کافرون, ایک کافر. ٹھیک ہے, اب ہم کو اس کی جمع بنانی ہے, یعنی جمع مذکر سالم. تو کیا کرنا ہے, جو آخری ہے اس کا یعنی رن ہے, یہاں پہ تنوین ہے, دو پیش ہے, اس کو ایک پیش کرنا ہے, کافرو. اس کے بعد واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے, واو ساکن ہے اور نون پہ فتحہ ہے, کافرون. تو بن گیا جمع, یعنی بہت سارے کافر. اسی طرح صادقن سے صادقون, صادق سچا, صادقون سچے, جمع. عابدن, عابدن سے کیا اس کا عابد ہو جائے گا پہلے, اس کے بعد واو اور نون کا اضافہ کریں گے, یعنی عابدون. تو یہ بالکل آسان ہے, اس میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالت رفع میں تھا, یعنی جب یہ جس کو ہم کہتے ہیں نامینیٹو کیس, یعنی فاعلی صورت جو ہوتی ہے حالت رفع کی, اس میں ایسے ہم یعنی جمع مذکر سالم بناتے ہیں. اب حالت نصب اور حالت جر میں, حالت نصب یعنی ایکوزیٹو اور جینیٹو کیس میں, یعنی منصوب اور مجرور کی صورت میں ہم کیسے جو جمع مذکر سالم ہے اس کو کیسے بناتے ہیں. ان دونوں میں سیم ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق خالی ایک طرف سے جمع یہ حالت رفع ہے, دوسری طرف سے حالت نصب اور حالت جر ہے. حالت نصب اور حالت جر میں کیا کرنا ہے, اس میں واحد اسم کے آخری حرف کو زیر دی جائے گی, اس کے بعد یا اور نون کا اضافہ کیا جائے گا. پہلے جو آخری حرف ہے اس میں کسرہ دینی ہے اور پھر یا اور نون کا اضافہ. حالت رفع میں ہم نے دیکھا ضمہ دینا ہے اور واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے.
چلیے اب اسی کے کافر جو ہمارے پاس اسم تھا حالت نصب میں یہ ہوگا کافرن. تو اب اس کا ہم کو جمع بنانا ہے. تو اس کا ہم نے کہا آخری کو کسرہ دینی ہے یعنی را کافری پھر یا اور نون کا اضافہ یا ساکن ہے کافرین نون پہ فتح ہے تو یہ حالت نصب میں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے جو آخری حرف ہے اس کو پہلے اس پہ کسرہ اس کو زیر دی اس کے بعد ساکن یا اور زبر والے نون کا اضافہ کیا یعنی کافران سے کافرین. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مثال آپ خود بنا سکتے ہیں خالدن سے خالد پہلے کیجئے کسرہ دیجئے اس کے بعد یا اور نون کا اضافہ خالدین یعنی ہمیشہ رہنے والے جمع خالد ہمیشہ رہنے والا. مجرمن مجرمن تو پہلے میم کو کسرہ دیجئے مجرمی پھر یا اور نون کا اضافہ مجرمین یہ حالت نصب. اب حالت جر میں کاذبین جھوٹا ایک جھوٹا کاذبین حالت اس میں یہ مجرور کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اس کے پہلے حرف جر آ سکتا ہے یا یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے. تو کاذبین سے اس میں بھی حالت یہ اب حالت جر ہے اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے یعنی با کو کسرہ دینی ہے کاذبی پھر یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے کاذبین یعنی جھوٹے جمع. خاشعین خشوع اختیار کرنے والا ایک واحد اس کے بعد خاشعین یعنی عین کو کسرہ دینی ہے خاشع پھر یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے. یہ جمع مذکر سالم ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حالت رفع اور حالت نصب اور جر میں ہم اس کا یعنی جمع کیسے بناتے ہیں. حالت رفع میں ضمہ دے کر واو اور نون کا اضافہ اور حالت نصب اور حالت جر میں کسرہ دے کر یا اور نون کا اضافہ. اب دوسری جو قسم جمع سالم کی ہے جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم یعنی دوسری قسم جمع سالم کی اس کے بھی اسی طرح جمع مذکر کی طرح دو یعنی اس کے جمع بنانے کے بھی دو طریقے حالت رفع میں ایک اور حالت نصب و حالت جر میں دوسرا طریقہ. سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ جو حالت رفع میں ہے اس میں ہم جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں. حالت رفع میں یعنی ہمارے پاس آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جمع مؤنث ہوتا ہے یعنی واحد مؤنث جو ہوگا اس میں آخر پہ گولتا ہوتا ہے یعنی مسلمون مسلمان مرد مسلماتن مسلمان عورت. تو یہاں پہ مسلماتن یعنی گولتا ہے. اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے جب ہم اس مسلماتن اس کا ہم کو حالت رفع میں جمع بنانا ہے ہم کو اس گولتا کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کو ساکن الف اور منون تا کا اضافہ کرنا ہے یعنی ہمارے پاس مثال ہے مسلماتن یہ ہمارے پاس واحد مؤنث ہے تو یہاں پہ گولتا یہ مؤنث کی علامت ہے. تو جمع بناتے وقت اس کو ہم کو حذف کرنا ہے. اب یہ مسلمہ رہ گیا تو اس کے بعد الف اور تا منون کا اضافہ کرنا ہے. الف تا منون مسلمہ یہاں پہ اس کو یعنی تنوین دو پیش دیں گے مسلماتن یعنی مسلمان عورتیں جمع مسلماتن ایک مسلمان عورت مسلماتن یعنی مسلمان عورتیں جمع. اسی طرح جنتن ایک باغ اس کی اب کیسے جمع بنائیں گے گولتا ہٹائیں گے پھر جن ہو جائے گا یعنی جن اس کے بعد الف اور تا کا اضافہ جنتن تا کو ہم یعنی دو پیش دیں گے.
اسی طرح آیتن، آیتن، تو اس کی جمع گولتا جیسا میں نے کہا مٹائیے، یا اور تا کا اضافہ، آیاتن، آیاتن، یہاں پہ یہ زبر ہے، آیاتن، یعنی آیتن سے گولتا ہم نے ہٹا دیا، پھر الف اور تا کا اضافہ یعنی منون تا، یعنی جس پہ تنوین ہے اور وہ دو پیش ہے، آیاتن، تو یہ حالت رفع میں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حالت نصب اور حالت جر میں ہم جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں۔ اس میں بھی گولتا ہٹانا ہے، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں بھی گولتا ہٹا دینا ہے، اس کے بعد الف اور تا کا اضافہ کرنا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو فرق آئے گی وہ جو تا ہے اس کی حرکت پہ آئے گی، یعنی اس کو تنوین آئے گی، لیکن اب یہاں پہ اس کو یعنی اب اس پہ دوپیش نہیں آئے گا، اس پہ دو زیر آئے گی، حالت نصب میں بھی اور حالت رفع میں بھی۔ حالت جر میں تو سیدھے ہے کہ اس پہ یعنی دو زیر آنی چاہیے، تنوین ہے، لیکن حالت نصب میں یعنی یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ جب ہمارے پاس جمع مؤنث سالم ہو، اس کی جب وہ حالت نصب میں آئے تو وہ حالت نصب ہم فتحہ سے نہیں دکھاتے ہیں، وہ ہم کس سے دکھاتے ہیں؟ کسرہ سے۔ ہمارے پاس اسم ہے مؤمنتن، واحد اسم، مومن عورت، اب یہ حالت نصب میں ہے، دو زبر ہے، اب اس کا جمع بنانا ہے، تو ہم گول تا کو حذف کریں گے، الف اور تا کا اضافہ، لیکن اب اس تا پہ فتحہ کی جگہ کسرہ آئے گی، مؤمناتن۔ اب قرآن میں دیکھتے ہیں اکثر خلق اللہ السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، سماوات سما ان کی جمع ہے، تو اس پہ یہاں پہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں یہ یعنی مفعول ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، تو اس پہ جو ہمارے پاس قاعدہ ہے مفعول کا، اس حساب سے یہاں پہ فتح آنی چاہیے تھی، لیکن ویسا نہیں ہوا، وہاں پہ خلق اللہ السماوات، وہاں پہ کسرہ ہے، ایک ہی کسرہ کیونکہ الف لام ہے۔ اسی طرح یہاں پہ الف لام نہیں ہے، یہاں پہ حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کی صورت میں اس کو دو زیر آئے گی۔ اسی طرح قانتن سے قانتاتن، تو یہ حالت نصب ہو گئی۔ اب حالت جر، بینتن، بیناتن، بینتن، بیناتن، خطباتن، 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 یا یعنی اس میں سیدھے ہے حالت جر میں، اس میں حالت جر تو وہاں پہ کسرہ ہی آئے گی، خطبہ تین، خطبہ جس کو ہم جانتے ہیں وہی خطبہ ہے، خطبہ تین، یہ کسرہ کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں، حروف جر یا مضاف الیہ کی صورت میں، تو اس کی جمع ہم کو بنانا ہے، گول تا حذف کرنا ہے اور الف اور تا کا اضافہ کرنا ہے، خطباتن جمع، خطبے، خطباتن، تو یہ حالت جر میں تھا۔ مؤلف نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، مؤنث جمع مؤنث سالم کا، اس نے خالی جمع مذکر سالم کا ذکر کیا ہے، اور تثنیہ میں اس نے مثالیں ایسی بھی لائی ہیں یعنی جس میں جو جمع یعنی جن کا واحد اسم مؤنث ہے لیکن اس کا جمع ذکر نہیں کیا ہے۔ اب ہم یہ ہمارا جمع مذکر اور جمع مؤنث سالم، یہ کس کے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا جمع مذکر اور جمع مؤنث سالم، جمع سالم کی دو یعنی نیچے قسمیں سب ٹائپس ہیں۔ پہلے ہم نے عدد کے دو عربی زبان میں دو اس کے اقسام بیان کیے تھے، جمع سالم، جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کے دو اقسام تھے نیچے، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جمع مذکر کے دو بنانے کے دو طریقے، حالت رفع اور حالت نصب اور جر۔ اسی طرح ہم نے جمع مؤنث میں بھی دیکھا حالت رفع اور حالت نصب اور جر میں ہم اس کو کیسے بناتے ہیں۔ اب ہم جمع کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، یعنی جمع مکسر۔
اب جمع مکسر ہم نے دیکھا رسول سے رسول، یعنی جس میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم موجود نہیں رہتا ہے، وہ برقرار نہیں رہتا، یعنی جو واحد اسم کا سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی رسول اب رسول ہو گیا، یعنی جمع سالم سے برعکس اس میں وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح کتابن سے کتبن، تو ان کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ مثالیں ہم نے بیان کیا رسول سے رسول، کتابن سے کتبن۔ تو اب جیسے ہم نے جمع سالم دیکھا کہ کیسے بناتے ہیں، اب تھوڑا یہاں پہ معاملہ مختلف ہے جمع مکسر کی صورت میں، کیونکہ جمع مکسر بنانے کا کوئی بھی قاعدہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہم نے جمع سالم بنایا حالت رفع حالت نصب اور جر میں، جمع مکسر بنانے کا کوئی بھی قاعدہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا اب ہم کو معلوم ہوگا کہ جمع مکسر اس کا کوئی واحد اسم ہے، اس کا اگر جمع مکسر اس کا جمع آتا ہے تو وہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کی یعنی اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کا علم صرف عربی محاورے سے ہم کو حاصل ہوگا، یعنی جتنی ہم عربی بولیں گے سیکھیں گے اس سے ہم کو اس کا علم ہوگا، یا اور ہم لغت ڈکشنری استعمال کریں گے، اس سے ہم جمع مکسر کے جو جمع ہے یا جو اوزان ہیں ان کو جان سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے سیدھے واحد سے جمع بنایا جمع سالم کی صورت میں، جمع مکسر میں ویسا کوئی بھی ہمارے پاس یعنی کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اب میں نے کیا کیا ہے کہ جو کچھ اوزان ہیں یعنی جو مشہور زیادہ استعمال ہونے والے اوزان ہیں جمع مکسر کے، وہ میں نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اوزان ہیں، میں نے کچھ ہی چند اوزان کا ذکر کیا ہے۔ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ پہ، یہاں سے میں نے وزن دیا ہے، پھر اس کے وزن کے مطابق جو جمع مکسر یعنی ہم اس وزن پہ ڈالتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس مادہ ہے۔ پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں افعالن، پہلا وزن افعالن، تو پھر اسی وزن پہ ہے اقلام، اموال، امراض، اعمال۔ افعالن یہ ہمارے پاس وزن ہے۔ اب کچھ ایسے اسم ہیں جن کا جمع اس وزن پہ آتا ہے، مثال ہمارے پاس قلم اسم ہے، قلم، ٹھیک ہے۔ اب قلم کو اس کی قلم ہم کو کہنے ہیں کہ ہم کو استعمال کرنا ہے قلم کا جمع یعنی اقلام ہم کو استعمال کرنا ہے، وہ قلم ہم کو اس میں اس وزن پہ ڈالنا ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہوگا جب ہم نے سیگے دیکھے تھے فعل کے، ہم کیسے وہ وزن پہ ڈالتے ہیں، یعنی جو باب ہم نے مختلف دیکھے تھے، بیچ میں ہم نے جو ہمارے پاس مزید فی باب ہے وہ بھی ذکر کیے تھے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو تب دکھایا تھا کہ ہم وزن میں کیسے ڈالتے ہیں۔ یعنی قلم آپ لیجئے جو ہمارے پاس فعلن ہے، فعلن قلم از اکول ٹو فعلن، تو اب قلم کو ہم کو اس وزن پہ ڈالنا ہے، تو یہاں پہ کیا اضافہ ہوا، ایک تو حمزہ ہے پہلے اور پھر عین کلمہ کے بعد یہاں پہ الف ہے، تو اس کو ڈالیے، پہلے حمزہ لگائیے، یہ کامن رہے گا یہ حمزہ، پھر جو فا اور عین یہ چینج ہوگا، جو بھی واحد اسم آپ کا ہوگا اس کے مطابق، اور لام کلمہ یہ چینج ہوں گے۔ حمزہ اور یہ بیچ کا الف ساکن الف تو ساکن ہی ہوتا ہے، وہ یہ کامن رہے گی، ہر ایک کوئی بھی آپ اسم اس وزن پہ لائیں۔ تو قلم میں آپ پہلے یہ کامن رہے گا حمزہ، پھر اس کے بعد فا کی جگہ یعنی فعلن، ہم نے کہا قلم از اکول ٹو فعلن، تو فا کی جگہ قاف آئے گا، اسی طرح عین کی جگہ لام آئے گا، عین کی جگہ لام، اور پھر الف ہمارے پاس ہے، اور پھر لام کلمے کی جگہ قلم کا یعنی میم آئے گا، اقلام یعنی جمع قلم۔ اسی طرح اموال، مال اس کی جمع اموال، مرد یعنی بیماری اس کا باب
افعال پہ جمع آتا ہے امراضن بیماریاں. عمل عمل کام اعمال یعنی جمع اس کی اعمال اعمال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ سب وزن ہے ان کی آپ کو ایسے ہی یاد رکھنے ہیں کہ یہ جمع مکسر کے اوزان ہے. دوسرا وزن ہے فعال. فعال کے وزن پہ ہمارا جبال آتا ہے. جبل پہاڑ جبال بہت سارے پہاڑ. عباد عبد بندہ عباد اس کی جمع. بحر سمندر بحار اس کی جمع فعال کے وزن پہ. رجل آدمی تو یہ اس کا جمع فعال کے وزن پہ آتا ہے. تو سیدھے آپ اس کو الف کا یعنی جو عین کے بعد الف ہے اس کا اضافہ کریں گے رجل میں تو یہ رجال بن جائے گا آدمی جمع. اسی طرح تیسرا وزن ہے فعول. فعول اس پہ وزن اس پہ جمع آتا ہے قلب سے قلوب. قلوب بہت بار استعمال ہوا ہے قرآن میں یعنی دل جمع. نجم نجوم تارے ذنب گناہ ذنوب. امر معاملہ امور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور وزن ہے فعول. تو اس پہ آتا ہے جدد جدید نیا جدد اس کی جمع ہے. کتب جدد نئی کتابیں. فعول کے وزن پہ ہی کتب آتا ہے. رسول یعنی جو ہم نے مثالیں دیکھی. صحف صحیفہ اخبار صحف اس کی جمع فعول کے وزن پہ آتی. اس کے بعد فعال بھی ایک اور وزن ہے. جیسے طالب ایک طالب علم اسٹوڈنٹ. طلاب جمع اسٹوڈنٹس. حاکم ایک حاکم رولر. حکام رولرز جمع. قارئ یعنی قاری. قراء یعنی ریسائٹرز. خادم نوکر. خدام اس کی جمع بہت سارے نوکر. تو یہ کچھ اس کے وزن ہے. اس کے بعد اور وزن ہے افعلۃ. اس پہ آتا ہے ہمارا اجوبہ. یہ آپ جو دروس ہے فا عبدالرحیم کی اس میں اکثر دیکھیں گے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. اسئلہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے افعلہ کے وزن پہ. جواب اس کی جمع اجوبہ. سوال اس کی جمع اسئلہ. لسان زبان السنہ. دوا ادویہ. اس کے بعد فعلاء ایک وزن ہے. مثال غریب غرباء اسٹرینجرز. تو یہ فعلاء جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے. وہ ہم آگے دیکھیں گے ممنوع من الصرف کس کو کہتے ہیں. اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف لام نہیں ہے پھر بھی اس پہ یعنی ایک ہی پیش ہے. غرباء. اسی طرح شاعر شعراء پوئٹس. خلیفۃ خلفاء. جاہل جہلاء یہ فعلاء وزن. اسی طرح افعلہ نبی انبیاء میسنجرز. اور اسی طرح ولی اولیاء. غنی مالدار اغنیاء. صدیق دوست اصدقاء افعلہ کے وزن پہ. پھر فواعل ایک اور وزن ہے. قاعدہ پرنسپل رول. قواعد یعنی اس کی جمع. عامل ہم کہہ سکتے ہیں ورکر کو. اس کی جمع عوامل. اس کے بہت سارے اور معنی ہیں. شاہد شواہد. فاحشۃ فواحش یہ فواعل کے وزن پہ ہے. اس کے بعد فعائل ایک اور وزن ہے. فعائل اسی پہ ہمارا ہے عقائد. کبائر کبیرۃ یا کبیر کبائر. کبائر صغائر ہم استعمال کرتے ہیں گناہ کی یعنی ان مثالوں میں. کبیرۃ کبائر صغیرۃ صغائر یا کبیر کبائر مؤنث اور مذکر کے لیے ایک ہی وزن ہے. عقائد بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. خبیث خبائث. پھر خزائن
خزائن، اس کے واحد ہم خزانہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹریجر خزانہ یا خزینہ، خزانہ یا خزینہ اس کا جمع آتا ہے خزائن۔ یہ جو ہم نے یہ 4 افزان پڑھے، فعلاء، افعلاء، فوائل، فعائل، یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ تنوین نہیں ہے، یہ یعنی ان پہ ایک ہی ضمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور وزن ہے مفاعل، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ مذاہب، یہ آپ نے سنا ہوگا مذاہب، مذہب مذاہب، مسجد مساجد، مدرس یا مدرسۃ مدارس، منزل منازل۔ تو یہ کچھ جمع مکسر کے افزان تھے۔ ان کا جتنا آپ لغت کو پڑھیں گے، جتنا آپ یعنی صرف نحو وہ دیکھیں گے، پھر یہ سیدھے آپ کو، یعنی اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کو سیدھے جتنا آپ استعمال کریں گے ڈکشنری یا دوسرے آپ لٹریچر پڑھیں گے، اس سے پھر آپ کو سیدھے یہ ذہن نشین ہو جائیں گی کہ اس کے یعنی یہ جمع مکسر ہے، ان کے اوزان آپ کو ایسے ہی یاد رکھنے، اس کا کوئی بنانے کا قاعدہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس پہ جو 10واں سبق ہے پیج نمبر 45 پہ، وہ آپ دیکھیے۔ تو مؤلف، میں پڑھتا ہوں مؤلف نے کیا کہا۔ پہلے سبقوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فعل کبھی واحد ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، کبھی تثنیہ 2 کے لیے، اور کبھی جمع ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح اسم بھی فعل کا تو ہم نے دیکھا ہے، فعل، فعل، فعلوا، واحد تثنیہ اور جمع۔ اب مؤلف فرماتے ہیں کہ اسم بھی واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، یعنی اسم جو ناؤن ہے، ورب کا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، لیکن ناؤن بھی واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ مثلا 1 ہو تو کہیں گے مسلمون، 2 ہوں گے تو مسلمان، وہ ہم نے دیکھا مسلمون سے مسلمان کیسے بناتے ہیں۔ 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو مسلمون، مسلمون بھی ہم نے دیکھا جمع مذکر سالم حالت رفع میں۔ اب اگر کسی وجہ سے زبر دینا ہو، یعنی مسلمون کی بجائے مسلمان حالت نصب، یہ مفعول ہو سکتا ہے یا کوئی اور جو وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کا ہو جائے گا تو مسلمان سے، یعنی مسلمون ہمارے پاس ہے، یہ حالت رفع میں ہے، اب مسلمان ہو جائے گا، حالت نصب میں آ جائے گا۔ تو مؤلف فرماتے ہیں کہ تثنیہ کی صورت میں مسلمان سے حالت نصب میں مسلمین ہو جائے گا تثنیہ میں، اور مسلمون یعنی جمع کی صورت میں اب حالت نصب میں آ کر مسلمین ہو جائے گا۔ زیر دینا ہو تو بھی سیم ہوگا، ہم نے کہا حالت نصب اور حالت جر میں سیم رہتا ہے۔ زیر دینا ہو تو مسلمون، یعنی مسلم اصل میں تھا حالت رفع میں، پھر وہ حالت جر میں مسلمین ہو جائے گا۔ تو پھر لیکن مسلمان اور مسلمون زبر کی حالت کی طرح زیر کی صورت میں بھی مسلمین اور مسلمین رہیں گے۔ پھر انہوں نے نیچے ایک چھوٹا سا ٹیبل دیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے دیکھا ہے پیش کی صورت میں نے سلائیڈ بھی بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں پیش کی صورت میں مسلمون ہمارے پاس واحد حالت رفع میں تھا، پھر مسلمان تثنیہ اور مسلمون جمع، یہ ہم نے دیکھا کیسے بناتے ہیں۔ پھر زبر کی صورت میں مسلمان کسی وجہ سے وہ منصوب ہو سکتا ہے، پھر حالت یعنی تثنیہ حالت نصب میں، اب حالت نصب یعنی زبر کی صورت مسلمین اور جمع مسلمین، اور پھر تیسری صورت حالت جر میں وہ سیم رہتی ہے، دوسری اور تیسری حالت، یعنی زیر کی صورت مسلمین کسی وجہ سے اور پھر جر مضاف الیہ، تو مسلمین سے مسلمین اور مسلمین۔ تو اس میں خالی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو 2 حرکتیں یعنی 2 صورتیں یاد رکھنی ہیں، مسلمین اور مسلمین۔ مسلمین تثنیہ کی صورت میں یعنی حالت نصب اور حالت جر میں، مسلمین جمع حالت نصب اور حالت جر میں، باقی حالت رفع آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اس کے مؤلف نے اگلے پیج پہ مزید وضاحت کی ہے، انہوں نے اب ان کو جملوں میں استعمال کیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو 2 تمارین ہیں پیج نمبر 46 اور 47 پہ، وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس میں ہم یہ یعنی کتاب مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار المنار
المنار المنار المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن